अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 अक्टूबर का दिन जो है वो आम दिनों की तरह उसकी शुरुआत हुई। लेक सिटी लाहौर में जो है मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का काम कर रहा था। रिसेंट एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। दोबारा काम की तैयारी करनी थी। लड़के ने जो है एक वाशरूम की जो है एजेस वो तैयार करने थे। 120 नंबर का रेगमाल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, वो मैंने कहा ये आप लगाएं। तो उसने कहा यार मुझे जो है 220 और 320 नंबर का भी रेगमाल चाहिए, तो ये तो मैं 5 मिनट में लगा लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं निकलता हूँ अभी, आपके ये लगाते तक वाशरूम जो आपने लगाना है मार्बल का एजेस को रेगमाल, तो मैं जल्दी से लेके आ जाऊँगा, कोई मसला ही नहीं है। मैं जल्दी से निकला, ठीक है। बाइक जो है वो एक मार्बल कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्टॉलेशन करते हैं, उनकी बाइक जो है वो ली। तो बस यही इसी जल्दी में था कि बस 5-10 मिनट में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर से वो सामान लेके आना था। तो मैंने कहा लेके आता हूँ और स्पीड से निकल रहा हूँ। अब देखें इसमें मेरे लिए सबक है, आपके लिए भी सबक है। हम ये अक्सर अपने माशरे में सुनते हैं कि मौत आपको जो है वो जल्दी लेके जाती है। तो अब मैंने बाद में फील किया मेरे कदम जो है वो तेज़ उठ रहे थे, शायद वो हाँ मुझे चोट लगनी थी। इसमें एक दूसरा भी जो है एक पहलू है कि दो वाक़या और भी सुनाता हूँ। एक मेरी कज़न है, उसको उस रात जो है जो प्रीवियस रात थी गुज़िश्ता शब, उस रात उसको ख्वाब आया कि काशिफ गिर गया है, कहीं उसको चोट लगी है, और सुबह मैं 8:30-9 बजे गिर गया था। मेरे वालदा को भी 2 दिन से बड़ी परेशानी थी मेरे लिए, कहती थी मैं 2 दिन से जो है वो बड़ी परेशान थी आपके लिए। शायद ये भी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैंने तकरीबन 4-5 एकड़ जो है वो फासला तय किया होगा। तो एक जो है सड़क उसके दरमियान में जो है डीप जो है वो खड्डा था, पूरी सड़क के मतलब जंप था अंदर गहरा। तो जब अगला व्हील उसके अंदर लगा है तो मडगार्ड जो है वो कहीं पहले ही खुला हुआ था, मैंने चेक नहीं किया, वो कहीं एक नट पे था, वो खुला है तो वो आगे जाके फंसा है अगले व्हील में। तो बाइक का हैंडल घूमा है और उसने मुझे घुमा के साइड पे गिराया है। तो जिसकी वजह से जो है मेरे इधर नाक पे भी खराश आ गई, माथे पे भी, इधर घुटने पे भी और पाँव पे भी, पंजे पे भी। और ये जो है एल्बो कोनी जो है इसका जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया। तो गिर गया, वहाँ पड़ा रहा। तो लोग 3-4 आए तो उन्होंने कहा उठे आप, मैंने कहा मुझसे तो उठा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा मुझे यहीं बैठे रहने थे। उनका थोड़ा साइड पे तो हो जाए, मैंने कहा बस यहीं बैठे रहने दे। अब एक ने कहा कि यार बाइक का क्या करना, मैंने कहा फेंक दो इसको कहीं, बस आग लगा दो इसको, इसका क्या करना है। और फिर थोड़ा सा उठ के गया साइड पे, उन्होंने बिठाया फुटपाथ पे। तो एक पानी लेके आया, अपना फ़ोन निकाला। तो हाँ जब गिरा तो ये मुझे पता चल गया था, मैं ये मेरा निकल गया है जोड़। मैंने कहा हाय अल्लाह मेरी बाँह टूट गई, हाय अल्लाह मेरी बाँह टूट गई, हाय अम्मी। तो दर्द था और सोजश आना शुरू हो गई बड़ा। मैंने देखा वो ऐसे मुड़ा पड़ा था, बाजू नज़र आ रहा था, झटका लगा है या कुछ भी हुआ है, बस ऐसे स्लिप ही होता गया हूँ पूरे रोड के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने करम किया, काफ़ी हद तक फ्रैक्चर होने से बच गया, और ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं टूटी, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। सर में चोट नहीं आई, अल्लाह ताला ने काफ़ी महफूज रखा, टांग नहीं टूटी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाजू भी नहीं टूटा। तो वहाँ एक बंदे ने जो है वो कहा कि आपको चाय पिलाऊं, मैंने कहा नहीं जज़ाकल्लाह। वो गया जल्दी से, वो चाय बना के लाया। लड़के को कॉल करवाई जिनके हाँ काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ। तो दर्द जान निकाल रही थी, रेस्क्यू 1122 पे कॉल की। तो वो भी 56 सेकंड तक कर सका, उन्हें अपनी लोकेशन ना बता सका, दर्द था, वो लंबी तफसीलात में चले गए, कॉल कट कर दी। तो दोबारा फिर उनको करवाई, वो आ गए 10-15 मिनट तक। फिर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी में उन्होंने डाला और शरीफ मेडिकल सिटी जो है वहाँ वो हॉस्पिटल में लेके गए।
وہاں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کا تو آپریٹ ہوگا اور آپریٹ کر کے یہ آپ کا جوائنٹ جو ہے وہ ہم چڑھائیں گے. تو میں سوچ میں پڑ کے میں نے کہا میں نے تو آج تک سنا نہیں ہے کہ آپریشن کر کے جوائنٹ جو ہے وہ چڑھاتے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو ایسے تیسے کر کے انہوں نے جو ہے وہ سارے ایکس رے وغیرہ لیے، پھر باری آنے میں جو اتنا ٹائم لگ گیا. ہم کہہ رہے تھے ایمرجنسی کیس ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نمبرنگ سسٹم چل رہا ہے. صبح 9 بجے گیا، 2 بجے تک جو ہے مجھے انہوں نے آپریشن تھیٹر میں جو پہنچایا. وہ تو انہوں نے پھر وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یار جو نشہ دیتے ہیں ان کو آسان سے کہتے ہیں انتھیزیسٹ جو ہے ان کو بلایا کہ آپ کو نشہ دیں گے اور پھر جو آپ کا آپریشن ہوگا. میں پریشان تھا، میں نے کہا یار یہ آپریشن ہو جائے گا تو بڑا مصیبت کھانا ہے، کتنا تکلیف دہ بھی ہوگا، درد بھی ہوگا. ٹینشن میں بھی تھا، ڈپریشن بھی تھا، تو پریشان بھی تھا. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے ویٹ کروایا، ان کا پانی وغیرہ کب پیا ہے. تو میں نے کہا تقریباً کوئی 1-2 گھنٹہ ہو گئے ہیں پانی پیا ہے. تو ان کا پھر 2 گھنٹے اور انتظار کریں، آپریشن 2 گھنٹے بعد ہوگا. اب وہ لے گئے مجھے آپریشن تھیٹر میں. اور جو انتھیزیسٹ تھی اس کو میری وینز ہی نظر آ رہی تھی. 1 گھنٹہ تو اس نے مجھے وہ برنولا جو ہے وہ لگانے میں جو ہے وہ لگا دیا. میں نے کہا یہ مارے گی مجھے، اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے لگاتے ہیں، وینز ہی میری نہیں ڈھونڈ رہی. تو مجھے یہ بھی ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو انتھیزیسٹ ہے نا یہ کوئی بس ہے نان پروفیشنل ہی ہے. پھر ہمت بندائی آپریشن تھیٹر میں لے گئے. تو وہاں لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا آپریشن ہوگا؟ اس نے کہا بس چپ رکھیں آپ. وہ 4-5-7 لوگ میرے خیال آئے. انہوں نے 3-4 لوگوں نے یہاں سے پکڑا اور 3-4 نے ادھر سے پکڑا. انہوں نے اوپر ایسے کیا اور اس کو ادھر سے قابو کیا اور ایک جھٹکا لگایا. مجھے درد ہوا تھوڑا، میں نے کہا آئے اللہ. پھر انہوں نے دوسرا جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد دوسرا سے اسے کھینچا، دوسرا جھٹکا لگایا. تو پھر مجھے پھر درد ہوئی، میں نے اسے دیکھنے لگا تو ایک نے میرا سر پکڑ لیا. اس نے کہا ادھر نہیں دیکھنا آپ نے، اور پوچھنا شروع کر دیا نام کیا ہے، کدھر سے ہو. میں نے بتانا شروع کیا، میں نے کہا کاشف ہوں، برے والا سے ہوں. تو انہوں نے بس تیسرا جھٹکا لگا. انہوں نے کہا بس کریں اب کام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی پلسٹر چڑھائیں. تو پلسٹر وغیرہ انہوں نے چڑھایا، پٹی وغیرہ کی. انہوں نے جو ہے 21 دن کا بولا کہ 21 دن یہ پلسٹر لگا رہے گا، یہ میڈیسن کھائیں 7 دن. تو یہاں آیا پھر دوبارہ جو ہے درد وغیرہ شروع ہو گیا. یہ پٹھے کو مسئلہ ہو گیا، پنکھا چلا کے سوتا رہا تو پٹھا جو ہے وہ نروز جو ہیں ان کو مسئلہ ہو گیا. تو پھر دوبارہ برے والا میں جو ہے وہ آرتھوپیڈک کو چیک کروایا. انہوں نے 15 دن کی دوائی دی اور ان کا پٹھے کو کور کرنا ہے، فین نہیں چلانا. تو یہ مسئلہ ہوا ہے، فین بند کر دیا، 15 دن کی میڈیسن لی. کل پھر جو ہے وہ چیک کروایا تو انہوں نے تو 21 دن کہا تھا. تو انہوں نے مطلب اب آج جو ہے وہ 2 نومبر ہے تو تقریباً ہو گئے 13 دن، وہ 15 دن یہ ہو گئے. مطلب 21 دن 6 دن رہتے ہیں اس حساب سے. لیکن اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ ہے 15 دن اور لگائیں گے، مطلب 8 دن انہوں نے اور بڑھا دیے. مطلب یہ پورا مہینہ بن گیا اس حساب سے. 1 مہینہ یہ پلستر رہے گا. انشاءاللہ لائف جو ہے پھر ریکور ہو جائے گی. ہاں اسی وجہ سے جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنا سکا، اپلوڈ نہیں کر سکا. تو الحمدللہ میں اپنی والدہ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں. الحمدللہ اب کافی ریکوری ہو گئی ہے، صحت ٹھیک ہے، جوائنٹ ٹھیک ہے، پین نہیں ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایکس رے بار ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جوائنٹ آپ کا صحیح لگ گیا ہے. تو ہر بار جو ہے چیک اپ ہوتا ہے ہفتے بعد. تو اب انشاءاللہ 15 دن بعد دوبارہ چیک اپ ہے. 15 دن کی مزید میڈیسن انہوں نے لکھ کے دی ہے، وہ لوں گا اور دوبارہ ایکس رے ہوگا. امید ہے بس اب یہ اس حساب سے بنتے ہیں 16 تاریخ کو، 16 نومبر کو یہ کھل جائے گا انشاءاللہ پلستر، اور لائف دوبارہ شروع ہو جائے گی روٹین میں. اور اسی طرح ویڈیوز بھی آتے رہیں گے، کام بھی شروع رہیں گے. تو لائف جو ہے اسی ڈگر پہ دوبارہ چل پڑے گی انشاءاللہ. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس وقت ان اعضاء کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے یہ کوئی
ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ہمارا کوئی اعضاء کام نہیں کرتا. ہاں اس کے جو ہے وہ ایڈوانٹیج بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. پورا دن ادھر بیڈ پہ سویا رہتا ہوں, مطلب موومنٹ مشکل ہے, درد شروع ہو جاتی ہے, سارا دن سو کے آگے جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں, اتا جاتا ہوں. تو لیکن یہ بھی ہے کہ مجھے مطلب ریسٹ ملا ہے اپنے لیے وقت ہے میرے پاس, مطلب میں اپنے آپ کو وقت دے رہا ہوں. مطلب پہلے تو کام میں مصروف ہیں, روزانہ مشینوں جیسی لائف ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک مہینہ مجھے میرے لیے وقت مل گیا. تو موبائل کے ساتھ تو رابطہ اسی طرح ہی ہے, تقریباً موویز دیکھتا رہتا ہوں, کافی ساری ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی, کارڈ فل تھا تو وہ پوری ہو گئی ہیں اب. تو پھر بس انہی میں ٹائم گزارا. تو مطلب کچھ ایڈوانٹیج بھی ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. تو ایڈوانٹیج یہ ہیں اپنے لیے وقت ملا, اعضاء کی قدر ہوئی, ٹھیک ہے, ریسٹ جو ہے وہ ہوا. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ کسی سے مل نہیں سکتا, رونق میلے میں نہیں جا سکتا, کچھ کہیں آ جا نہیں سکتا, کام نہیں کر سکتا. تو وہ ایک جو لائف تھی وہ ڈسٹرب ہوگی. تو اس طرح کی جو ہے وہ ہیں مسائل, لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک کرم کیا. آپ لوگ بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ ایک سٹوری تھی, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو یہ حادثہ ہوا میرے ساتھ, تو پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے حادثات سے محفوظ رکھے آپ سب کو بھی اور مجھے بھی, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و تندرستی دے. انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح ویلاگز بھی ہوں گے, دوبارہ اسی طرح ویڈیوز بھی آئیں گے, اور عوام کو گائیڈ بھی کر سکیں گے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.